یہ چہرہ زرد کیوں ہے؟ یہ بدن کانپ کیوں رہا ہے آپ کا؟ ابھی تو بڑا سکون تھا۔ میرے مولا ایک جملہ فرماتے تھے، کیا دیکھ نہیں رہے ہو؟ کہ تم دیکھتے نہیں ہو میں کس ہستی کے سامنے جا رہا ہوں؟ صلوات صلی علی محمد و علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین وہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ صلوات پڑھیے باواز بلند، اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ اللہ رب العزت بحق محمد و علی محمد علیہ السلام ہم سب کی عبادات کو، معتکفین کے اعتکاف کو، روزے داروں کے روزے اور نمازیوں کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کو دنیا اور آخرت کے لیے نیک اور معروف کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے، اور خالق کائنات ماہ مبارک رمضان کے جو دن راتیں بچ گئی ہیں ہمیں ان سے صحیح استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مسلسل تیسرے درس میں عرض کر رہا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بخشش کا بہت بڑا بہانہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان لمحات سے صحیح استفادہ کرتے ہیں، اور بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کی ان مغفرت اور بخشش کے لمحات کو ضائع کر دیتے۔ عزیزو، یہ ماہ رمضان ایک بہترین ذریعہ ہے قرب الہی کا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور وہ قرب کے جو دیگر ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ دعا ہے، اور اگر رمضان اور دعا دونوں اکٹھے ہو جائے تو قرب اور آسان ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ وہ لمحہ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ لمحہ دعا کا ہے۔ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، بہت قرب کی منزل ہوتی ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا نبیوں کا اسلحہ دعا ہے۔
نبی دعائیں کیا کرتے تھے، اولیاء الہی دعا کیا کرتے تھے، اپنی ہر بات اپنے رب سے دعا کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں نبیوں کی دعاؤں کو ذکر کیا۔ اچھا، کبھی کبھی مشکلات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں بندے پر، یہ بہت مشکل منزل ہوتی ہے مشکلات کو برداشت کرنا، امتحان کی منزل ہوتی ہے۔ صبر کے کس پیمانے پہ ہے بندہ صبر کے، مشکلات اس اعتبار سے آتی ہیں۔ اور آپ یقین جانیے قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ایسے امتحان آئے کہ پھر بڑے بڑے اولیاء بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے وہ وقت کب آئے گا جب آسانیاں ہوں گی، یہ کب مصیبت ٹلے گی ہم سے۔ اللہ رب العزت امتحانات میں بھی، پریشانیوں میں بھی، مصیبتوں میں بھی بندوں کو مبتلا کر کے دراصل انہیں اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہو۔ یہ آزمائش ہوتی ہے، بندے پہ پریشانیاں ہوئیں، روایتیں ہیں، میں نے بھی عرض کیا تھا آپ کو، دعا رد تو نہیں ہوتی، مگر یہ کہ ایسی دعا کی جائے جسے ہم دعا ہی نہیں کہتے۔ دعا ہو، دعا تو رد نہیں ہوتی، ملتوی ہو سکتی ہے، 10 سال بعد قبول ہوگی، 20 سال بعد دیں گے، رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے دعا کی، پروردگار وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول یہاں بھیج جو ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی مکہ میں نبی بھیج، حضرت پیغمبر گرامی اسلام کی شکل میں دعا قبول ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، وہ دعا کر رہے یا نبی بھیج۔ کتنے عرصے بعد پیغمبر گرامی اسلام کی شکل میں اللہ نے دعا کو قبول کی۔ رد نہیں ہوتی ہے، ہو دعا رد نہیں ہوتی، دیر ہوتی ہے، آزماتا ہے اللہ۔ کبھی کبھی ہے روایتیں پریشان نہ ہوا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے تمہارا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے دینا، تم اپنا کام کرو، تمہارا کام مانگنا ہے مانگتے رہو، دینا میرا کام ہے، تمہارا کام تو ہے نہیں، تم مانگو۔ ہم ایک دفعہ مانگتے ہیں، 2 دفعہ مانگتے ہیں، 3 دفعہ بس خدا حافظ، عجول۔ اس بندے کی خواہش ہوتی ہے میں اعتکاف میں آیا ہوں، میں اللہ کے گھر آیا ہوں، میں مسجد میں ہوں، میں مصلی پہ آ گیا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس رات کو دعا مانگوں صبح اٹھنے سے پہلے پوری ہو جائے۔ نہیں بھائی، عجول ہے بندہ، جلد باز ہے، جلدی نہ کر، تو بس اپنا کام کر، مانگتا رہے، مانگ پھر مانگ۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا نا، کیا تربیت کی ہے، تیرا کام ہے ایک دعا کو بار بار دوہرا۔ نماز شب میں کیسے ٹریننگ دی ہے، معافی چاہتے ہو نا، کیا کرو، نماز وتر کی قنوت میں العفو العفو العفو، کتنی دفعہ کہو العفو بھائی، معافی 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 معافی، سانس جتنا ساتھ دیتا ہے کرتا جا، معافی معافی معافی۔ یعنی اللہ رب العزت اس بندے کے اندر سے اس دعا، اس مانگنے کے ذریعے سے وہ جو تکبر آیا ہوا ہے نا اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو بگڑ گیا ہے نا یہ بندہ،
اس دعا کے ذریعے سے وہ اس کی میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آداب ہے دعاؤں کے، مانگو بھی صحیح، آداب کا خیال رکھو، شرائط کا خیال رکھو۔ آداب و شرائط کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اٹھ کے آیا، دے دے میرا اللہ دے دے گا، کو مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے بھائی۔ ہم بھی میں روایت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، سید الانبیاء پیغمبر گرامی اسلام اس لہجے میں دعا کرتے تھے جیسے مسکین کسی سے روٹی مانگتا ہے نا، فقیر کسی سے کوئی شے مانگتا ہے، جیسے فقیر مسکین کسی بندے سے کچھ مانگتا ہے نا، یوں پیغمبر اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ یہ مانگنے کا انداز۔ ہم تو دعا رٹی ہوئی ہے، آتا ہے بچہ وہ مائک لیتا ہے، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شعر نظمته وکرمته وشرف۔ ہم سمجھتے ہیں دعا ہو گئی ہے، یہ دعا تھوڑی ہے، اس طرح تھوڑی مانگتے ہیں۔ اللہم ادخل اللہ علی القبور سرور اللہ من کل فقیر وشفا کل جان اللہ ملبس کل عریان۔ کیا کر رہا ہے بھائی؟ مانگ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، مانگ نہیں رہا۔ کس طرح مانگنا ہے؟ آداب ہیں، ذرا رک، ذرا تصور تو کرنا میں کس سے مانگ رہا ہوں۔ اتنی بڑی ہستی سے بات کرنے کا یہی طریقہ ہے، کائنات کے مالک سے بات کر رہا ہوں اور یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، دے دے میرا اللہ، دے دے میرا، دے دے میرا اللہ، دے 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 دے۔ کیا ہے یہ؟ مذاق کر رہا ہے؟ رکنا، ذرا ٹھہرنا، ذرا اپنے آپ کو فقیر تصور کرنا، اپنے آپ کو محتاج ماننا، پھر ذرا یہ تصور کر کائنات کے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے میں نے، وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، دونوں اماموں کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے مصلی کی طرف بڑھتے تھے ان کا رنگ اڑ جاتے تھے، رنگ زرد ہو جاتا تھا، بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔ پوچھتے تھے لوگ، یبن رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ چہرہ زرد کیوں ہے؟ یہ بدن کانپ کیوں رہا ہے آپ کا؟ ابھی تو بڑا سکون تھا۔ میرے مولا ایک جملہ فرماتے تھے، کیا دیکھ نہیں رہے ہو؟ کہ تم دیکھتے نہیں ہو میں کس ہستی کے سامنے جا رہا ہوں، میں کس سے بات کرنے والا ہوں؟ میں جو خالق کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں اللہ سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، میں اللہ سے ہم کلام ہونے لگا ہوں۔ یہ کیفیت تو نہیں ہے۔ اگر امام معصوم ان پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو ہم جیسے گناہگاروں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم پر کیا کیفیت طاری ہونی چاہیے؟ اور صرف ہم نہیں، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جب تعارف کرواتے ہیں نا، ان میں ایک جملہ یہ بھی فرماتے ہیں، جب میری بیٹی زہرا مصلی عبادت پہ آتی ہے نا تو ارتعد فرائصھا، خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہے، اس کے بدن کا ایک ایک جوڑ خشیہ الہی سے کانپنے لگتا ہے، کانپتے ہیں وہ ان کے بدن پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، میں خدا کی بارگاہ میں ہوں، میں اللہ سے بات کرنے والی ہوں۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو ادھر سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبلہ ذرا رکوع لمبا کر دے میں پہنچ گیا ہوں، اللہ اکبر، گئے، پتہ ہی نہیں، وہ کیفیت نہیں۔ یہ نماز جو برائیوں سے روکتی ہے، یہ جو نیکیاں بندے کو اس راستے پہ لے آتی ہیں، وہ اس کی کیفیت، اس کے آداب، اس کے شرائط کو مد نظر رکھ کے کیا جائے تو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا ہم تو ایک سانس میں سورہ الحمد پڑھ دیتے ہیں نا، ایک سانس میں۔ پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہیں تو پیش نماز ذرا آہستہ پڑھتا ہے، لیکن ہم جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں
ایک سانس میں سورہ الحمد چلی جاتی، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا میں نے کس سے کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے کس سے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، میں نے کس سے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ میرے امام زین العابدین علیہ السلام جب اس آیت پہ پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے عرض کیا وہ رک جاتے تھے، 100 مرتبہ کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام زین العابدین کی جو نماز آپ کی کتابوں میں موجود ہے اس کا طریقہ یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لطف لیتے تھے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، تو پھر کیسے دعائیں قبول ہوں؟ پھر جب ہم نے آداب کا خیال ہی نہیں رکھا، ہم نے تو روٹین میٹر ہے، بس آنا ہے، بیٹھنا ہے، مانگنا ہے، کرنا ہے، ٹھیک ہے ہو رہا ہے، نہیں۔ اب دیکھو بھئی آداب کیا ہیں اس کے، دعاؤں کے شرائط اجابت اور کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے، دعا کے قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے جس سے مانگ رہے ہو اس کی معرفت ہونی چاہیے تمہیں۔ ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں، میرے خیال میں روزہ لگا ہوا ہے نا آپ حضرت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ امام سے کسی بندے نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ قوم پوچھتی ہے پر مولا ندعو فلا یستجاب لنا، ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی، مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ قالا، امام نے فرمایا لأنکم تدعون من لا تعرفون، تم اس کو پکار رہے ہو، اس سے مانگ رہے ہو جس کی تمہیں معرفت ہی نہیں۔ اللہ کی معرفت ہے نہیں، بس ویسے مانگ رہے ہو، لوگوں کو دیکھا یا سارے اکٹھے ہیں، یہ دعا یاد کروائی جا رہی ہے، یاد کر لو دعا، ہم نے یاد کر لی ہے، ہم بھی ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، رب کی معرفت ہی نہیں ہے۔ جب اس سے مانگ رہے ہو جسے جانتے ہی نہیں ہو تو کیسے پوری ہوگی دعا؟ کس سے مانگ رہے ہیں ہم؟ پتہ ہی نہیں ہمیں، معرفت ہی نہیں ہے، کیسے معرفت ہو؟ معصوم فرماتے ہیں ہاں تجھے پتہ ہونا چاہیے مجھے میرا نافع کون ہے، میرا مضر کون ہے، مجھے نفع کس نے دینا ہے، مجھے فائدہ کس سے ہونا ہے، نقصان کس سے ہونا ہے، کون میرا مالک ہے، کون میرا خالق ہے، کون میرا رازق ہے، وہ چاہے تو کچھ ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، بس اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بیدہ ملکوت و ملکوت، اسی کے ہاتھ میں کائنات کی حکومت ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، یفعل ما یشاء، وہی کارساز ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اب اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میرا اللہ تو ہی تو ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، جہاں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، کل کی اس دعا میں امام زین العابدین کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ان رددتنی عن بابک فبمن اعوذ، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے ہٹا دیا، دھتکار دیا، میں کس کی پناہ لوں گا؟ میں 3 دن، میں 10 دن، میں مہینہ دسترخوان الہی پہ رہا، لیکن 3 دن اس کے گھر میں بیٹھنے کے باوجود بھی میری کوئی نہیں سنی گئی، میری کوئی نہیں مانی گئی، میں خالی یہاں سے چلا گیا، میں رسوا ہو کے نکل گیا یہاں سے۔ میرا اللہ بتا، اگر تیرے سامنے میری دعا قبول نہیں ہوئی میں کدھر جاؤں؟ ذرا اس لہجے میں پکارو تو صحیح نا۔ سارا دن ویڈیو گیموں پہ کھیلنا، ہم اس پر موبائل کو پکڑ کے کھیلنا اور لڑنا، یہ اعتکاف تھوڑی ہے۔ ذرا بیٹھو نا، کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، اپنے خالق سے ڈائریکٹ لائن ملاؤ نا کہ پروردگار آج 3را دن مکمل ہونے والا ہے، میں نے شام کو اٹھ جانا ہے، میرا اللہ مجھے کیا ملا تیرے گھر سے؟ مجھے کیا ملا ہے میرا اللہ؟ میری کوئی قبول ہوئی ہے میرا اللہ؟ مجھے معافی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ ذرا بیٹھ کے بات تو کرنا اللہ سے، نہیں کرتے۔ رسم پوری کرنی ہے نا بھائی، یہ رسم کا نام نہیں ہے،
پہلے معرفت حاصل کر، کس کے گھر آیا ہوں، کس سے بات کرنی ہے. بھئی کتنا بڑا اعزاز مل گیا نا آپ کو. اپنا گھر چھوڑا، اللہ کے گھر آ گئے. اللہ کے مہمان ویسے بھی تھے، اب اس کے گھر میں اس کے مہمان ہیں. ذرا بتا، اپنے اندر مہمان والی صفتیں بھی پیدا کی ہیں؟ واقعاً مہمان بن کے آئے ہیں؟ واقعاً مہمان بن کے رہے ہیں؟ آپ کسی کے گھر مہمان جائیں، مہمان کی کوشش ہوتی ہے میں جتنی دیر میزبان کے پاس ہوں کوئی ایسا کام نہ کروں جو میزبان کی توہین کا سبب بنے، ایسی بات نہ کروں، ایسا کام نہ کروں. کیا 3 دن جو میں اللہ کے گھر میں رہا، میں جو 10 دن اللہ کے گھر میں رہا، یہ 30 دن میں اللہ کے دسترخوان پہ اللہ کا مہمان تھا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ میں نے مہمانی کا حق ادا کیا ہے یا رسم ادا کی ہے؟ محلے میں اعلان ہو گیا روزے دارو، روزے کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھو، ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے. بس میں وہی جھوٹ بولتا ہوں، وہ غیبت کرتا ہوں، وہی دکان پہ 2 نمبر مال بیچتا ہوں، وہی وعدہ خلافی کرتا ہوں، وہی کام کرتا ہوں جو رمضان سے پہلے کرتا تھا، بلکہ اب تو عید کے موقع پر زیادہ کروں گا. وہ کیا روزہ رکھا میں نے؟ کیا مہمان بنا میں اللہ کا؟ صرف دھوکہ دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا. سب سے پہلی شرط ہے عزیزو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. اگر دعا قبول کروانی ہے نا، تجھے پتا ہو میں کس کے سامنے ہاتھ کھول کے بیٹھا ہوں، کس کے سامنے میں نے یوں کیا ہے، یوں. یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہوتی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا. معصوم فرماتے ہیں جو بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، وہ اپنی آبرو ریزی کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی عزت گواتا ہے نا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. مانگنا کوئی مذاق ہے؟ اب بندہ اپنے خالق کے سامنے اپنا سب کچھ بیان کر رہا ہے. یہ صرف وہ ذات ہے نا، اللہ واحد ذات ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود چاہتا ہے بندہ مانگے، بندہ بولے. جانتا تو ہے نا اللہ ہمارے اندر کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے مجھے کیا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ بندہ مانگے، اپنے اندر سے نکالے باہر، اپنی زبان سے اظہار کرے. میں نے روایت پڑھی تھی شاید کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی بندے نے عرض کیا تھا، مولا جب سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، قضاء اور قدر ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس کو یہ ملنا ہے، شب قدر میں اگلے سال کے فیصلے ہو گئے، اس نے بیمار ہونا ہے، اس نے مرنا ہے، اس کو مال ملنا ہے، اس کو اولاد دینی ہے. تو جب سب کچھ لکھا ہوا ہے پھر دعا کا کیا فائدہ؟ جب ملنا ہی ہے سب کچھ، پھر دعا کس لیے؟ تو میرے امام نے فرمایا تھا نا، ہاں تجھے کیا پتا وہاں کیا لکھا ہے؟ شاید وہاں یہی لکھا ہو یہ بندہ مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. وہاں یہ لکھا ہوگا اولاد دوں گا اس کو، لیکن یہ مانگے گا تو دوں گا، اسے رزق دوں گا یہ مانگے گا تو دوں گا، اسے فلاں نعمت یہ مانگے گا تو دوں گا. تو نے مانگی ہی نہیں تو کیسے دے؟ تیرا کام مانگنا ہے. پہلی شرط یہ ہے معرفت حاصل کر. نمبر 2، معصومین فرماتے ہیں دوسری شرط دعاؤں کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ العمل بما یقتضیہ المعرفہ. صرف مانگنا نہیں، وہ جو دعا کی ہے نا، جو معرفت ہوئی ہے نا، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. گھر میں بیٹھا ہے میرا اللہ مجھے رزق دے، چھت پاڑ کے دے. ہاں دکان نہیں بنانی، دکان نہیں کھولنی، ریڑھی نہیں لگانی، کاروبار نہیں کرنا، ہاں جو سلسلے ہیں کاروبار کے آنے کے وہ نہیں کرنا. گھر میں بیٹھا کہ دے میرا اللہ دے مجھے رزق دے. ہاں غلط بات ہے. میرا اللہ اولاد عطا فرما، شادی نہیں کی دعا کر اللہ اولاد عطا فرما. شادی کے بغیر اولاد ہوتی ہے؟ پہلے شادی کر پھر دعا کر. پہلے جا دکان کھول، کوئی کام شروع کر، کاروبار شروع کر، پھر کہے میرا اللہ اس میں برکت عطا فرما. کام نہیں کرتا،
ہاں معصوم فرماتے ہیں الدائی بلا عمل کرامی بلا وطر. اللہ اکبر. کیا ہے دیکھو عمل کے بغیر دعا کرنے والا، عمل کے بغیر دعا کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر مارنے والا. چلتا ہے تیر بغیر کمان کے؟ نہر بغیر پانی کے ہو، اس نہر کا کیا فائدہ؟ درخت بغیر ثمرہ کے ہو، پھل کے بغیر درخت، اس درخت کا کیا فائدہ؟ سایہ دار درخت ہے لیکن سایہ نہیں ہے، اس درخت ہے سایہ نہیں، کیا فائدہ اس کا ہوگا؟ اسی طرح عمل نہیں ہے، دعا کر رہا ہے بس پڑھتا نہیں ہے، سبق یاد نہیں کرتا طالب علم، لکھتا نہیں ہے، بس دعا کر رہا ہے. بس میں نے کلاس میں بھی نہیں جانا، میں نے مباحثہ بھی نہیں کرنا، میں نے مطالعہ بھی نہیں کرنا، گیٹ بھی کھلا ہونا چاہیے، چھٹی ہونی چاہیے، استاد کوئی ڈانٹے بھی نہیں، بس اس کے بعد اس کے بغیر میں عالم بن جاؤں، ہو جائے گا. کالج میں لڑکا جاتا ہی نہیں ہے، وہاں روز غیر حاضریاں ہیں، اور کہ میں سالانہ امتحان میں پاس ہو جاؤں، دعا کرتا ہے میرا اللہ پاس ہو جائے گا، نہیں ہوگا. جو دعا کر رہا ہے نا وہ عمل جو تقاضا کرتا ہے نا، وہ عمل بھی ہو پھر دعا کر، تب دعا قبول ہوگی. بغیر عمل کے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بندے نے پوچھا تھا، مولا فما بالنا ندعو فلا نجاب، کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی؟ بہت لمبی حدیث ہے، صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. ہاں مولا کیا وجہ ہے ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی؟ مولا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انکم عرفتم اللہ فلا تعدوا حقہ، اللہ کو مانتے ہو، اس کا حق ادا نہیں کرتے ہو، دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بولو اللہ کو مانتے ہیں نا؟ مانتے ہیں. اللہ کی کچھ حقوق ہم پر ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی معرفت ہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے. اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس سے مانگتے ہیں. بھائی اللہ کہتا نا ایسے نہیں، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم نا، تم اپنا وعدہ پورا کرو، تم وفا کرو، میں وفا کروں گا. تم وفا نہیں کر رہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اپنے لیے چاہتا ہے، اپنے حق مانگنا چاہتا ہے، اس کے حق ادا نہیں کرتا ہے، نہیں قبول ہوگی دعا. اللہ کہتا ہے تم پہلے تم پہلے اپنے وعدہ پورا کرو نا. اللہ رب العزت نے یہ نہیں اپنی طرف بعد میں نسبت دی ہے، اوفوا بعہدی، ہاں تم وفا کرو اپنے عہد کی، جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا تم وہ پہلے پورا کرو، پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں. پہلے بندوں سے تقاضا کیا ہے، اس کے حقوق ادا کرو، ہو جائے گی دعا قبول، ہو جائے گی. بلکہ پھر تو شاید مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اس کے حقوق ادا کرتے جاؤ تو پھر شاید مانگنا بھی نہ پڑے، وہ خود بخود اپنے وعدے پورا کرتا چلا جائے گا. ہم نے کیا ہی نہیں اس کے وعدے کو، جو وفا کی وعدہ کیا تھا وہ پورا ہی نہیں کیا. تیسری شرط، بہت اہم شرط، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو نا، میں نے ایک دن پہلے درس میں شاید اشارہ کیا تھا. معصوم فرماتے ہیں من احب ان یستجاب دعاؤہ فلیطیب مطعمہ ومکسبہ، جو چاہتا ہے بندہ میری دعا قبول ہو، میں مانگوں اللہ دے دے، میری دعائیں قبول ہوں، میری دعائیں سنی جائیں، اللہ رب العزت قبول کر لے. جو بندہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو، معصوم فرماتے ہیں اسے چاہیے اپنی خوراک پاک کرے، حلال کھائے. پیٹ میں حرام ہو دعا قبول نہیں ہوتی. غریب کا مال، فقیر کا مال، مسکین کا مال، یتیم کا مال، بھتیجے یتیم کا مال، بیٹیوں کا مال، فلاں کا مال کھا گیا، پھر کہتا ہے میری دعا قبول ہو جائے گی. کیسے دعا قبول ہوگی؟ ہوگی قبول؟ نہیں ہوگی قبول. میں
دیہاتوں میں جب کبھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو وہاں کے ماحول کے مطابق یہ میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں. یہ جو پروفیشنل چور ہوتے ہیں نا، جن کا کام چوری کرنا ہوتا ہے، عادی مجرم، وہ امیروں کی چوری کرتے، انہیں پتہ ہو اس گھر میں مال ہے نا، وہاں چوری کرتے ہو، پتہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے، اس کے گھر چوری کرتے. غریبوں کے گھر کس لیے جائے گا بھائی؟ ہاں، یہ جو پروفیشنل چور ہیں یہ امیروں کی چوری کرتے، اور یہ جو امیر ہیں نا یہ اتنے گھٹیا چور ہیں، یہ فقیروں کی چوری کرتے، فقیروں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، مسکینوں کا مال کھا گئے، اور اس سارا یتیموں فقیروں مسکینوں کا مال کھا کے کوٹھی بنا کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. ٹھیک ہے، فقیر کو نہیں دیا اس کا مال، یتیم کو نہیں دیا اس کا مال، مسکین کو نہیں دیا اس کا مال، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا ہے، اور سارا اکٹھا کر کے کھائے جا رہا. یہ امیر اتنا گھٹیا چور ہے، یہ فقیروں کی چوری کر. اور میں کہتا ہوں بھائی بندہ خدا چور بننا ہی ہے تو گھٹیا چور تو نہ بنو، فقیروں کا مسکینوں کا مانگنے والوں کا بیچاروں کا مال کھایا جا رہا ہے. اپنی خوراک پاک کر، فقیروں کا نہ کھا، یتیموں کا نہ کھا، مسکینوں کا نہ کھا، اپنا کھا، حلال کھا، دعا قبول ہو جائے گی. دسترخوان پہ حرام ہے، زکوٰۃ دی کبھی نہیں، خمس دیا کبھی نہیں، کسی کا حق ادا نہیں کیا، کھائے جا رہا ہے اور کہتے میری دعا قبول نہیں ہوتی. کیسے ہو بھائی؟ پھر اندر حرام ہے. حرام پیٹ میں حرام ہو تو دعا تھوڑی قبول ہوگی. معصوم فرماتے ہیں کہ دعا قبول کروانا چاہتا ہے نا تو طاہر ماکلک، پیغمبر فرماتے ہیں طاہر ماکلک ولا تدخل فی بطنک الحرام، اپنی خوراک پاک کر، اپنے پیٹ میں حرام داخل نہ کر. پیغمبر فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے تیری دعا قبول ہو جائے. اللہ اکبر. من سرہ ان یستجاب دعاء فلیطیب کسبہ، بہت ساری دعائیں. چوتھی شرط، دعا کے قبول ہونے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ نہایت قلبی توجہ کے ساتھ دعا کی جائے. دل سے بندہ متوجہ ہو خدا کی طرف، صرف زبان نہیں، بیٹھا ہوا یہاں ہے، دعا کے لیے ہاتھ یہاں اٹھائے ہوئے، دماغ شریف کہیں اور گئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں، زبان سے دعا نکل رہی ہے بس. نہ بھائی ایسے تھوڑے ہوگا. معصوم فرماتے ہیں کہ لا يقبل اللہ عز وجل دعاء قلب صاحن. ایک مقام فرمائے اعلموا ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب غافل. اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. سہو میں مبتلا قلب کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ. لہو میں مبتلا دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. لہو لہو میں ہے، سہو میں ہے، غافل ہے، متوجہ ہی نہیں ہے، دعا کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، غفلت میں دعا کر رہا ہے. ایسے ہی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دعا چل رہی ہے بس، ٹھیک ہے، بس مولانا صاحب جو پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم آمین کہہ رہے ہیں بس. آدھا گھنٹہ کھڑے کھڑے پیچھے آمین کہہ رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. کیا دعا قبول ہوگی بھائی؟ قلب نقی کے ساتھ، قلب صفی کے ساتھ. اور پھر اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جب دعا کر رہے ہو نا تو تمہارے دل پہ رقت طاری ہونی چاہیے. قلب قاسی نہیں، سخت دل نہیں، قساوت قلبی نہیں، رقت قلبی ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، رو. یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر. دعا مانگنا، ذرا یہ تصور کرنا میں گناہ گار ہوں. مجھے یاد آیا ایک مقام پہ میرے معصوم امام سے کسی نے پوچھا تھا، یا ابن رسول اللہ، اللہ رب العزت دعا قبول کرنے میں جلدی کیوں نہیں کرتا؟ میں دعا کو دیکھ کرتا ہوں اللہ فوراً قبول کر لے، فوراً. میں آخر اس کا بندہ ہوں نا، میں دیکھو اس کا مہمان ہوں نا، میں مانگتا ہوں دے دینا، کیوں نہیں دیتا ہے؟ فوراً دے دے. کیا خوب جملہ کہا میرے امام نے.
میرے معصوم امام فرماتے ہیں واہ، یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں مانگتا ہوں تو جلدی کیوں نہیں دیتا، یہ کیوں نہیں سوچتا جب میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں وہ سزا جلدی کیوں نہیں دیتا۔ اس نے مجھے روکا تھا یہ کام نہ کر، میں نے کیا، اس نے روکا تھا یہ نہ بول، میں بولا، اس نے روکا تھا یہ نہ سن، میں نے سنا، اس نے روکا تھا یہ نہ دیکھ، میں نے دیکھا، وہیں پکڑ لیتا، وہیں گرفت میں۔ اللہ کر سکتا گرفت یا نہیں؟ فوراً وہیں پہ ادھر دیکھ رہا جدھر نہیں دیکھنا وہیں پہ اللہ پکڑ لے، آنکھیں وہیں لگ جائے، بس پکڑ سکتا ہے اللہ۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کو؟ عقیدہ ہے اللہ پکڑ سکتا ہے؟ یہ بتاؤ یہ کیوں نہیں سوچتا؟ اللہ وہیں پکڑ لے، وہیں۔ اللہ مہلت دے دیتا ہے بندے کو، پردے دے دیتا ہے، او میرا بندہ غلطی کر بیٹھا ہے نا، توبہ کر لے گا، معاف کر دے گا۔ وہ حلیم ہے، وہ اپنے بندے کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ بھائی سزا دینے میں جلدی وہ کرے جسے ڈر ہو کہ یہ بھاگ گیا تو میری گرفت میں نہیں آئے گا، کیا بنے گا، اور جسے پتہ ہے یہ بھاگ ہی نہیں سکتا، کہاں جائے گا۔